ناول نفرت عشق قسط نمبر 2۔ ہمیں لگتا ہے شاید ہم نے آپ کو دیکھا ہے پر یاد نہیں آ رہا۔ انل کو وہ دنیا کا خوبصورت مرد لگ رہا تھا۔ لمبا چوڑا، اس کی نیلی سرخ آنکھوں میں کچھ تھا جو اس کی دھڑکنیں تیز کرنے لگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اسے گول گھما کر پھر سے قریب کیا۔ انل نے نظریں جھکا دی۔ ایک پل کو اس نے لگا کہیں دیکھا ہے اس پر اس کے قریب ہوتے اس کی خوشبو اس کے ناطوں سے ٹکراتی وہ جیسے اس کے سحر میں کھو رہی تھی۔ ہو سکتا ہے پر میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے، وہ اپنے گمگین آواز میں بولا۔ You look beautiful lady, I want to meet again۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پل کو مسکراہٹ آئی۔ اس سرگوشی میں انل کے دل کی بیٹ مس ہوئی، مسکرائی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسبات میں سر ہلایا۔ انم اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا خود دل کر رہا تھا اس کو دوبارہ ملنے۔ اسے لے کر نیچے اترا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، اب انشاءاللہ پھر ملیں گے، وہ اس سب سے کہتا ایک نظر انل پر ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ اس کا ہر وقت قیمتی تھا جسے وہ ویسٹ کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ بابا ہم بھی چلتے ہیں، ہم تھک گئے ہیں۔ اچھا آپ اپنا بیگ لے کر آئیں اندر سے، ہم ہی آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ حیات صاحب اس کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا، اوکے ہم آتے ہیں ابھی۔ انل اندر کی طرف بڑھ چلی گئی۔ حیات کچھ سوچا ہے انل کے بارے میں؟ فرحان صاحب انل کے جاتے ہی اپنی بات کہی، کیا مطلب کیا سوچنا چاہیے؟ حیات صاحب نہ سمجھی سے کہا، ہاں حیات تم بھی نہ، انل بیٹی کی شادی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ فرحان صاحب ہنس پڑے ان کی سمجھی پر۔ ہاں نہیں ایسا کچھ نہیں سوچا، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، اسے ان چیزوں کی سمجھ نہیں۔ یار کبھی کبھی میں خود اپنی بیٹی کی معصومیت سے ڈر جاتا ہوں۔ یہ دنیا ایسی نہیں جہاں ایسی معصومیت کو سمجھا جائے یار۔ حیات صاحب انل کی معصومیت کو سوچتے ہی ڈر جاتے تھے۔ دنیا سے وہ نہ جانتے تھے وہ کب تک اسے اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں گے۔ میں جانتا ہوں یار وہ تمہاری زندگی ہے اور مجھے بھی بہت پیاری ہے، اس لیے آرام سے سوچ کر جواب دینا۔ فرحان صاحب عفان کی آنکھوں کی چمک سمجھ گئے تھے۔ اندر آگ لگ گئی، سب باہر نکل جاؤ، آگ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، گارڈ جلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ سب باہر نکل گئے، جو لوگ اندر تھے باقی کچھ باہر میں تھے۔ انل اندر ہے۔ حیات صاحب کو انل کا خیال آیا، وہ تیزی سے اندر بھاگے۔ فرحان صاحب بھی ان کی بات سن کر پریشانی سے ان کے پیچھے گئے۔ عفان ان دونوں کو اندر جاتا دیکھ کر پیچھے گیا۔ بس یہیں رک دیں۔ دافعہ رکشے سے نکل کر بیگ سے پیسے نکال لیں۔ کیا آپ کے پاس کھلے ہیں؟ میرے پاس فی الحال یہی ہیں 1000 روپے۔ کھلے نہیں میڈم میرے پاس کھلے نہیں، آپ دیکھیں شاید دوں۔ دافعہ 1000 روپے دیکھ کر پھر سے بیگ کھولا تاکہ کسی نے اس کے ہاتھ سے پیسے چھین کر آگے بھاگ گیا۔ یا اللہ میرے پیسے، رک چور ورنہ میں ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ دافعہ صدمے سے اس چور کو بھاگتی ہوئی دیکھ رہی تھی، پھر اچانک رکشے والے کو دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے اس چور کے پیچھے بھاگی۔ وہ جانتی تھی وہ اس چور کو نہیں پکڑ پائے گی، وہ اس کے پاس اور پیسے بھی نہیں تھے۔ رکشے والے کو کیا دیتی، دل میں اس چور کو بہت گالیوں سے نوازتی ہوئی بہت آگے نکل آئی اس رکشے والے سے۔ یا اللہ اب آفس کیسے جاؤں؟ نہیں جا پہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے، کیا سوچیں گے دیر سے آئی ہے اور چڑیا مس رمشا کو تو وہ موقع چاہیے مجھے نکالنے کے لیے، وہ اس چور کو پکڑے۔ دافعہ خود پر افسوس کرنے لگی، اس کی جاب کو کچھ ویک ہوئے تھے، وہ اس میں سے اسے رمشا بالکل پسند نہیں تھی، وہ ہمیشہ بیراج کے آگے پیچھے گھومتی پھرتی تھی۔ دافعہ نے نوٹ کیا تھا وہ بیراج کو پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ کسی لڑکی کو بھی برداشت نہیں کر پاتی، لیکن وہ تو اس کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ دافعہ کو اتنے دنوں میں بیراج کے ساتھ کام کرتے اچھا لگ رہا تھا، یا شاید اسے بیراج پسند تھا۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر آگے بڑھی تو تھوڑی ہی چلی تھی کہ اس کے سامنے بلیک کار رکی۔ دافعہ بھی رک گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بیراج گاڑی سے نکلتا اس کے سامنے آیا، وہ اس نے سامنے دیکھا تھا دافعہ کو خود سے بڑبڑاتی پیدل چل رہی تھی۔ دافعہ نے حیرت سے دیکھا، اس کا سامنے آنا، سنجیدگی سے پوچھنا، اس کا دل دھڑک گیا۔ وہ سیاہ سوٹ میں شہد رنگ، آنکھوں پر گلاسز لگائے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میں یہاں سے آفس جا رہی تھی اور میرے پیسے چوری ہو گئے اور کوئی گاڑی نہیں لے سکتی تھی۔ دافعہ شرمندہ ہوئی، وہ کیا سوچتا ہوگا اتنی غریب لڑکی ہو جو ایک گاڑی تک نہیں کروا سکتی۔ چلیں آ جائیں، میں بھی آفس جا رہا ہوں، آگے سے خیال رکھنا آپ کو، مجھے لیٹ ورکر پسند نہیں۔ بیراج میں وارننگ دیتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دافعہ شرمندہ سے سر ہلا گئی۔ اپن کتنی بار بولے تجھ کو تھوڑا بڑا ہاتھ مار کر، اب یہ چھوٹے موٹے کام سے کچھ نہیں بنتا، دیکھا کتنی سرکار نے کتنی مہنگائی کر دی۔ دافعہ نے سامنے کھڑے 17 سالہ لڑکے سے کہا جو آج پھر کم پیسے چوری کر کے آیا تھا۔ اوئے تو بھول گئی سب، بڑا ہاتھ مارا تھا، کیا ہوا تھا؟ 2 دن جیل میں رہا۔ اپن مبشر نے غصے سے کہا۔
हाँ याद आया, कमीने पुलिस वाले मेरे को भी डालने वाला था। अपन सिर्फ बात करने को गया था और इस कमीने की नीयत ही ख़राब थी। खैर अब कुछ सोचना चाहिए, कोई बड़ा हाथ साफ करना चाहिए, लेकिन इस बार संभल कर, ज़ाफ़िया ने सोचते हुए कहा। मेरे लिए चोरी करोगी? इसके पीछे भारी मर्दाना आवाज़ आई। ज़ाफ़िया ने गर्दन मोड़ कर देखा तो सामने वही एयरपोर्ट वाला लड़का खड़ा था, लंबा चौड़ा। वो हमेशा की तरह लड़कों वाले कपड़ों में थी। अपन तेरे लिए काम करेगी क्या सोचकर तू अपन के पास आया? ज़ाफ़िया ने तकिए तेवर लिए कहा। ये कि एक चोर को बहुत बड़ी चोरी की ज़रूरत थी, वैसे मेरा काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हनान ने मुस्कुराते हुए कहा। पैंट की जेब से हाथ डाले सुकून से इसके गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देख रहा था। तू ना अपन को जानता नहीं, अपन क्या चीज़ है? ज़ाफ़िया ने फ़ख्र से कहा। चलो फिर जान लेते हैं एक दूसरे को, लेकिन मैं तुमसे भी बड़ा डॉन हूँ। हनान एक आंख दबाता बोला। नहीं करता अपन तेरा कोई काम, चल दफ़ा हो। इस दिन वाली बेइज्जती अपन भूला नहीं, और हाँ अपन जैसी भी चोरी करती है इसमें खुश है। तेरे साथ कोई काम नहीं करना, समझे? चल अब निकल पतली गली से, ज़ाफ़ा ने चुटकी बजाते हुए कहा। हनान एक नज़र से देखता आगे बढ़ गया, इसका हाथ पकड़ लिया। ज़ाफ़िया इसकी हिम्मत पर दंग रह गई। छोड़ अपन को, मैं तेरी जान ले लूँगी। कमीने इंसान छोड़, ज़ाफ़ा चलाती हुई कह रही थी। वो इसको अपने साथ घसीटता हुआ ले जा रहा था। तुम लोग बचाओ अपन को, मैं तुम लोगों की बॉस हूँ, ज़ाफ़ा ने गुस्से से घूरते हुए कहा। अपनी छोटी सी गैंग को 2 छोटे लड़के और 1 लड़की थी, वो भी इसकी तरह चोर थे, इसके मोहल्ले के। नहीं बच्चों, ऐसी कोई गलती मत करना वरना तुम्हारी बॉस शहीद हो जाएगी। हनान ने अपनी जेब से गन निकालते हुए कहा। वो सब गन देख कर भाग गए। ज़ाफ़ा गुस्से से इन निमक खोरों को देखती रही, फिर एक नज़र हनान को देखते हुए राज़ी हुई। इसकी बात सुनने के लिए हनान मुस्कुराता हुआ इसे अपनी गाड़ी में ले गया। यहाँ वो बात नहीं कर सकते थे, हर तरफ आग लगी हुई थी। आग के देखते हुए शोले हर एक चीज़ को अपनी लपट में ले रहे थे। सब लोग बाहर निकल गए थे, अंदर सिर्फ वो एक थी। गार्ड्स कहाँ मार गए सारे जाके, सब देखो मेरी बेटी कहाँ है? हयात साहब गुस्से में चला रहे थे। मैं अंदर जाऊँगा, हम अपनी बेटी को अकेले नहीं छोड़ सकते। हयात साहब बेटी को बचाने के लिए मचल रहे थे। इनकी एक ही बेटी थी, इनकी ज़िंदगी वो कैसे न तड़पते? एक बाप अपनी बेटी को कैसे साल में देख सकता था? अंकल आप खुद को संभाले, मैं देखता हूँ, कुछ नहीं होगा इन्हीं को। डैड आप अंकल को संभालें, अफान ने इनको समझाते हुए कहा। आग बहुत तेज़ी से फैल रही थी, ऐसा लग रहा था किसी ने हर जगह अच्छी तरह पेट्रोल डाला है। अफान बहुत कोशिश कर रहा था अंदर जाने की, वो बहुत मुश्किल था अंदर जाना। अनल अपने पापा के इंतज़ार में बैठा कर अंदर आई बैग लेने के लिए। जैसे ही वो रुक कर सोचने लगी, उफ अल्लाह हम तो भूल गए, हमने तो किसी रूम में रखा था बैग। अनल सर पर हाथ मारकर खुद से बड़बड़ाती, इसके सामने 2 रूम थे। वो कुछ सोचती हुई एक रूम में गई। कौन? वो कैसे ही रूम में आई? किसी खिड़की से भागते हुए देखकर कहा। वो तो शायद अपना काम करके भाग गया। इसने कुछ आवाज़ों पर गर्दन मोड़ कर देखा तो वो जैसे अपनी जगह साकत रह गई। पूरे रूम में आग फैल गई थी। वो तेज़ी से हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रही थी। अनल कराकर पीछे हुई क्योंकि वो खिड़की के पास खड़ी थी, और जैसे ही पर्दे को आग लगी ने लपट में लिया, जलन से कराकर पीछे हुई। पूरे रूम में धुआं फैल चुका था। अनम का सांस उखड़ने लगा था। बचाओ पापा, वो लंबी लंबी सांसें लेती हुई वह मुश्किल बोल रही थी। पापा पापा, वो रोती चिल्लाती हुई अपने पापा को बुला रही थी, जैसे वो हमेशा अपनी हर तकलीफ़ में इन्हें ही बुलाती थी। अब इसी तकलीफ़ की वजह से इस पर गशी तारी हो रही थी। वो हिम्मत हारते हुए वहीं पर गिर गई। इसको अपना पूरा बदन जलता हुआ महसूस हुआ, बाल पूरे चेहरे बिखरे हुए थे। धुएं की वजह से वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। इसकी आंखों के सामने वो मंजर लहराया जब वो टेबल पे बैठी दुआ दे रही थी कि तब किसने कहा था यहाँ आग लगा दो। वो इन्हीं सोचों में थी जब कोई दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया। इसने धुंधलाती हुई आंखों से सामने खड़े वजूद को देखा जो हुड्डी में था। इसकी आंखें फक रही थी। अनल इनकी आंखों को बजाय पहचानने की कोशिश कर रही थी। इसकी आंखें बंद हुई। इसने झुक कर इसे उठाया। इसने महसूस किया था वो किसी को मजबूत बाहों में से। इसने एक नज़र इसके बेहोश वजूद पर डाली, उसे लेकर बाहर निकला। हान गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी। डीए इसे क्या हुआ? ओके जल्दी करो। हनान डीए के बाहों में अनल को देखता है हैरत से। इसके प्लान में तो ये शामिल नहीं था, पर डीए के सुर्ख लाल आंखों से खुद को घूरता पाया तो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। इस बेवकूफ़ लड़की ने पूरा प्लान ख़राब कर दिया। डीए ने एक नज़र इसके बेहोश वजूद पर डालते हुए कहा। ऐसा मत कहो, वो बहुत मासूम क्यूट है। हनान इसकी और अपनी थोड़ी देर पहले वाली बहस याद करते हुए कहा, जब वो गार्ड बना हुआ था और वो इससे लड़ाई कर रही थी। बस बहुत हुआ फरहान, मैं यहाँ हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकता। मेरी बेटी अंदर और कुछ बता नहीं रहा।
حیات صاحب غصے میں اندر کی طرف بڑھے۔ سر آپ اندر نہیں جا سکتے، پولیس والے نے ان کو روکتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس ہے؟ اندر میری بیٹی اور کب سے آپ لوگوں کی بکواس سن رہا ہوں، کوئی بھی نہیں جا رہا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ اگر ایسا کچھ بھی ہوا میں یہاں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حیات صاحب غصے میں داڑے۔ سر ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا، اندر کوئی نہیں۔ حیات کے گارڈ نے آ کر کہا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی اندر گئی تھی اور کہاں جا سکتی ہے؟ حیات صاحب غصے میں پاگل ہو رہے تھے، کوئی بھی ان کو صحیح سے کچھ بتا نہیں رہا تھا۔ انکل ریلیکس، ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا، عفان ان کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ خود انل کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ سر یہ کوئی آپ کے لیے دے کے گیا۔ گارڈ نے حیات صاحب کے سامنے کاغذ پیش کیا۔ عفان نے جلدی سے لیا اور کھول کر دیکھا۔ بڑے حروف میں لکھا تھا، السلام علیکم، یور ڈاٹر سیوڈ ود می ڈی اے۔ حیات صاحب کو یہ جان کا سکون ہوا ان کی بیٹی ٹھیک ہے، پر دوسری بات پر وہ پریشان ہو گئے، وہ کس کے ساتھ ہے، کون لے کے گیا اسے؟ اس بات نے ان سب کو پریشان کر دیا۔ حیات صاحب گھر کے لیے نکل آئے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ان کی بیٹی کے ساتھ۔ بہت ڈر گئے تھے وہ انل کے لیے۔ اب چاچو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اینی کہاں ہے؟ بیراج نے پریشانی سے کہا۔ گھر میں سب پریشان ہو گیا، حیات صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ بی جان رو کر رب سے دعا کر رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کون ہے وہ لوگ، کیوں میری بیٹی کو لے کر گئے ہیں؟ بہت معصوم ہے، بیراج کچھ کرو، ڈھونڈو اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ تو کبھی میرے بغیر کہیں نہیں گئی، وہ پتہ نہیں میری بیٹی کے ساتھ کیا کریں گے۔ حیات صاحب نے روتے ہوئے، ان کا بی پی لو ہو گیا۔ حیات خود کو سنبھالو، حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، ہماری بیٹی کو ہم ڈھونڈ لیں گے اسے، وہ جو بھی ہے، اس نے ہم سے ٹکر لے کر اچھا نہیں کیا۔ حمدان صاحب نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیسے حوصلہ کروں حمدان، صبح ہوگی، اسے گم ہوئے دن کے 2 بج رہے تھے، رات سے غائب ہے میری بیٹی۔ حیات صاحب بھی انل کا سوچتے ان کا دل ڈوب جاتا، وہ جاتا بھی کیسے نہ، ایک ہی تو بیٹی تھی ان کی، پوری دنیا جسے دیکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارے ہوئے آئے۔ بیٹا جلدی کچھ کرو، میری معصوم بچی کے ساتھ نہ جانے کیا کریں گے وہ لوگ، اسے تو خود کھانا بھی نہیں کھایا جاتا، پتہ نہیں کس حال میں رکھا ہوگا اسے۔ بی جان روتی ہوئی دعا کر رہی تھی اپنی معصوم بچی کے لیے، جیسے دنیا ٹھیک سے پتہ ہی نہیں تھا، کیسے ظالم لوگوں سے بری ہوئی۔ میں نے پولیس میں رپورٹ لکھوا دی ہے، لیکن ہم ایسے خالی ہاتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ کون ہے، کیا دشمنی ہے اس کی ہمارے ساتھ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایسا کون سا دشمن ہے؟ بیراج سوچ میں پڑ گیا، کون سا دشمن ہے جو ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ کیا ہوا، پریشان لگ رہے ہو؟ دریان عفان کو گہری سوچ میں کب سے دیکھ رہا تھا تو پوچھ بیٹھا۔ یار کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اچانک کیا ہو گیا؟ عفان نے گہری سانس لی۔ کیا مطلب، ایسا کیا ہو گیا؟ دریان نے نہ سمجھی سے کہا۔ یار تمہیں انل یاد ہے، کل رات پارٹی میں ملایا تھا نا؟ عفان نے یاد دلایا۔ انل حیات؟ دریان نے یاد کرتے ہوئے نام لیا۔ ہاں وہی جو، یار کل رات تم پارٹی سے چلے گئے، کچھ دیر بعد وہاں آگ لگ گئی، کیسے کچھ نہیں پتا، لیکن مجھے لگتا ہے کسی نے جان بوجھ کے کیا یہ سب، پر کسی نے انل کو کنٹیکٹ کر لیا۔ عفان کو اب تک لگ رہا تھا کہ آگ کسی نے تو لگوائی ہے، اتنی سخت سیکورٹی میں بھی یہ سب کیسے؟ واٹ آر یو سیریس؟ مطلب ایسی کسی دشمنی ہوگی جو ان کی بیٹی کو کنیکٹ کر لیا۔ دریان نے حیرت سے پریشانی میں کہا۔ اسے انل کے ساتھ اپنا ڈانس یاد آیا اور اس کا خوبصورت چہرہ اس کے سامنے لہرایا، سوچتے ہی اس کا دل دھڑک اٹھا۔ پتہ نہیں یار، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، انکل کی طبیعت ہی خراب ہو گئی ہے۔ اپنی بیٹی کو سوچتے ڈیڈ ان کے پاس گئے ہیں، میں بھی وہاں جا رہا ہوں، کچھ دوستوں کا کال کی ہے، ہر جگہ اچھی طرح چیک کریں۔ عفان جانے کے لیے اٹھا۔ رکو میں بھی چلتا ہوں ان کی طبیعت پوچھنے، اور تم پریشان مت ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ دریان بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ آپ اتنا روتی کیوں ہیں؟ وہ معصوم بچہ اس عورت کو کب سے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ رونا میری قسمت میں لکھا ہے، جیسے شاید ساری زندگی گزارنی پڑے، لیکن ان دونوں کو نہیں بھول پاتی، نہیں رہ سکتی میں ان کے بغیر۔ وہ عورت پھر سے تڑپ کر رونے لگی۔ وہ معصوم بچہ کتنے دن سے اس کا یہ حال دیکھ رہا تھا، وہ اسے اب آہستہ آہستہ سمجھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ 10 سال کا بچہ تھا، اس نے بھی نہ سمجھ نہیں تھا، سامنے اس عورت کے دکھ کو نہ سمجھ پائے۔ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں آنی؟ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ تم خود ابھی بچے ہو، میری جان ہو، میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتی۔ وہ عورت اس کے معصوم سوال پر پیار سے اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اسے ہوش آ گیا۔ ڈی اے حنان کی آواز پر وہ اپنے خیالوں سے واپس آیا۔ وہ غصے سے سرخ ہوتا اپنی لال آنکھ سے حنان پر ایک نظر ڈالے اسٹڈی روم سے نکلا۔ ہم کہاں ہیں بابا؟ انل نے ہوش میں آتے ہی ایک انجان جگہ پر خود کو پایا۔ وہ جہاز سائز بیڈ پہ بیٹھی پورے روم کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ بہت بڑا اور ہر چیز اچھے سے سیٹ تھی۔
پر اس روم میں ہر چیز بلیک تھی، فرنیچر سے لے کر پردے دروازے تک روم ہر چیز بہت قیمتی تھی۔ انل گھبراتی ہوئی بیڈ سے اٹھتی ہوئی دروازے تک آئی۔ اس کا ننھا سا دل بہت تیز رفتار سے چل رہا تھا۔ وہ ہمت کرتی دروازہ کھولنے لگی پر دروازہ کو لاک دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی۔ پتہ نہیں وہ کس جگہ تھی، کیسے آئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے۔ دروازہ کھولیں، کوئی ہے، پلیز کھولیں، ہمیں بابا کے پاس جانا ہے، پلیز دروازہ کھولیں۔ انل روتے ہوئے دروازہ بجانے لگی۔ اسے اپنے بابا کی یاد آ رہی تھی، وہ کبھی اسے سے الگ نہیں رہی۔ وہ خود کو نئی جگہ پا کر بہت ڈر گئی تھی۔ بھاری قدموں کی آواز قریب آتی سنائی دی۔ وہ ڈر سے جلدی سے پیچھے ہوئی۔ کون؟ ہمیں بابا کے پاس جانا ہے، انل نے روتے ہوئے کہا۔ کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اسے دیکھا کہ انل اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ وہی گرے آنکھیں، ہمیشہ کی طرح چہرے پر ماسک جو لندن میں اور کل رات پارٹی میں بھی اس نے دیکھی تھی۔ آگ لگوانے کا بھی اسی نے کہا تھا۔ کسی کو انل کو ساری باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ مضبوط بھاری قدم چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ اس کے قریب آنے سے انل پیچھے ہوتی ہوئی دیوار سے لگی۔ وہ تھوڑے فاصلے پر رک گیا۔ آپ کون ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ انل نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس نے اسے گرے لال آنکھوں میں دیکھا، جیسے اس کی دہشت نے کانپتے ہوئے مجبور کر دیا۔ شش لٹل گرل، روتے نہیں، ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں تمہارے ساتھ، وہ اپنی بھاری گمگیر آواز میں کہا۔ نہیں، ہم ہیں بابا کے پاس جانا ہے، انل نے روتے گھبراتے ہوئے کہا۔ اس کو سامنے کھڑے شخص سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا ننھا سا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ جانتی ہو، جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں میری نفرت بڑھ جاتی ہے اور دل کرتا ہے کہ تمہارا قتل کر دوں، پر سوچتا ہوں اتنی آسانی سے موت کیسے دے دوں۔ وہ نفرت سے بولتا اس کے قریب جھکا، دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ انل سانس روکے اس کی قید میں کھڑی تھی۔ خوف سے اس کا دل کانپ رہا تھا۔ بابا پاس جانا ہے، پلیز جانے دیں، انل نے اس بار ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا۔ انل حیات اتنی کمزور، بہت افسوس ہوا، ڈی اے نے جھک کر اس کے کان میں کہا۔ وہ آرام سے اس کے خوف سے دھڑکتے دل کی آواز سن سکتا تھا۔ ہم نے کیا بگاڑا ہے آپ کا، ہمیں کیوں نہیں جانے دے رہے؟ انل نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے باپ نے بہت کچھ چھینا ہے میرا، اب میں اس سے اس کی زندگی چھینوں گا، ڈی اے غصے سے داڑا۔ ہمارے بابا نے کچھ نہیں کیا، آپ برے۔ انل اپنے باپ کے بارے میں سن نہیں پائی۔ اس کے منہ سے غصے میں وہ بھی چلائی چٹاخ، ایک زوردار تھپڑ۔ وہ کراتی نیچے گری۔ دوبارہ مجھ پر چلایا تو بہت برا ہوگا، یاد رکھنا۔ اس کے غصے میں چلانا ڈی اے کو مزید غصہ دلا گیا۔ اس نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر سامنے کھڑا کیا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آج تک اسے کسی نے ڈانٹا تک نہیں تھا۔ تھپڑ تو اسے یاد نہیں کبھی زندگی میں پڑا ہو۔ اس کا بھاری ہاتھ اس نازک حسینہ کے دماغ سن کر گیا۔ وہ لہراتی اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ ڈی اے سرخ آنکھوں سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا اسے اٹھا کر بیڈ پر ڈالا۔ شان سر، بی سر نہیں آئے آج؟ دافیہ کب سے بیراج کے انتظار میں تھی۔ ہاں، وہ آج نہیں آئے گا، اس کے گھر کچھ پرابلمز چل رہے ہیں۔ تم مجھے بتاؤ، کچھ کام ہے؟ شان نے بیراج کا بتایا۔ ہاں، اس فائل پر بی سر کے سگنیچر چاہیے تھے، وہ تو آج آئے نہیں۔ دافیہ میں بیراج کے گھر میں پرابلم کا سن کر پریشان ہوئی۔ خود سے سوچنے لگی، جاؤں یا نہیں ان کے گھر، اگر گئی تو کیا سوچیں گے وہ۔ یہ فائل مجھے دو، میں ویسے بھی بیراج سے ملنے جا رہی ہوں، تمہارا کام بھی کر دوں گی۔ دافیہ اپنے سوچوں میں تھی کہ رمشا نے اسے فائل لی تو وہ ہوش میں آئی۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، ویسے بھی سر اور کام پوچھنے ہیں۔ دافیہ غصے میں اپنی فائل لیتے ہوئے اس کو رمشا کا بیراج کے پاس جانا اچھا نہیں لگا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ آپ کو نہیں لگتا یہ کچھ زیادہ ہی بی سر کے پیچھے ہے؟ مجھے تو کچھ اور ہی لگتا ہے۔ شٹ اپ، رمشا کے سیکرٹری کے بولنے پر رمشا نے غصے سے اسے چپ کروایا۔ خود کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی، بیراج کافی خوش نظر آتا تھا۔ دافیہ کے کام سے اسے ہر جگہ اپنے ساتھ لے جانا اسے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بیراج کو پسند کرتی تھی، بیراج بھی جانتا تھا، پر اسے اپنے لیے ایسی لڑکیاں نہیں چاہیے تھی۔ اس نے رمشا کو بس دوستی کے حد تک رکھا تھا۔ دافیہ، شباز، بہت جلد تمہیں تمہاری اوقات پتہ چلے گی۔ رمشا نفرت سے کچھ سوچتی ہوئی مسکرائی۔ سر، آپ پریشان نہ ہو، میں اپنے دوستوں سے بات کی ہے، وہ تھوڑا جانتا ہے۔ ڈی اے کون ہے؟ دریان خان ایاز صاحب کی طبیعت پوچھنے اسپتال آئے تھے۔ ایاز صاحب کی زیادہ طبیعت خراب ہونے سے اسپتال میں ایڈمٹ کر دیا۔ آپ کو کسی پر شک ہے؟ مطلب کوئی ایسا دشمن؟ دریان خان اپنی پوری خوبصورتی اور وجاہت سے ان کے سامنے کھڑا بھاری آواز میں بولا۔ نہیں بیٹا، ہم تو ابھی لندن سے آئے ہیں، ہم تو آتے رہتے ہیں، میری بچی تو پہلی بار آئی، پتہ نہیں ایسا کون سا دشمن آ گیا جو میری معصوم بیٹی سے بدلہ لے رہا ہے۔ ایاز صاحب نے نمی صاف کرتے ہوئے کہا۔ پورا ایک دن ہونے کو تھا، ان کی بیٹی کا کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں گیا، کیسے کھاتے؟ بیٹی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی،
इसने कुछ खाया भी है होगा या नहीं, सोच कर इनकी आंखों से आंसू निकल आते थे। वहाँ बीजान का भी यही हाल था। दोस्त की कॉल है, आप दुआ करें अनल मिल जाए, इंशाअल्लाह मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। दरियान अल्लाह हाफिज़ कहता हुआ वहाँ से चला गया। सर, आपके ऑफिस से कोई लेडी आई है। मुलाजम रूम में आकर बिराज इससे कहा वो भी अस्पताल से आया था, फ्रेश होने फिर वापस जाना था ऑफिस से। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। बिराज हैरान हुआ, फिर रिमशा का सोचते समझा शायद वो होगी। इसने कहा था वो आ रही है। वो तैयार होकर नीचे आया। सामने लॉन्च में दाफिया को देखता वो हैरत और परेशानी में आगे बढ़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिराज संजीदगी से पूछता। सोफे पर बैठा रोबदार आवाज़ पर दाफिया ने झटके से सर उठाया। सामने वो तैयार सा डार्क ब्राउन पेंट कोट में वो फ्रेश सा खड़ा था। दाफिया अपनी धड़कनों को संभालती हुए बात शुरू की। वो भी सर, आप ऑफिस नहीं आए? मतलब आप आज आपकी मीटिंग थी और मैंने सब तैयारी कर ली और इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। दाफिया ने एक सांस में बात कह दी। इसके लिए घर आने की क्या ज़रूरत थी? कॉल करके इन्हें पूछ सकती थी। वो शान से कह दिया है मैंने, वो देख लेगा। मैं ऑलरेडी बहुत टेंस हूँ। तुम ऑफिस का काम लेकर मेरे सर पर पहुँच गई। पता नहीं किसका गुस्सा इसने दाफिया पर निकाल दिया। वो कल से अनल के लिए बहुत परेशान थे। वो अपने चचा की हालत पर वो कल का थका हुआ परेशान था और पुलिस वालों पे अलग ही गुस्सा था। वो अनल को नहीं ढूंढ पा रहे थे और इन सब में दाफिया का आना इसे और गुस्सा दिला गया। सॉरी सर, दाफिया ने सर झुकाकर अपने आप को रोने से रोका। हमेशा इसका दिल तोड़ता था और फिर संजीदा खड़ूस इंसान ने पता नहीं कैसे इसके दिल में जगह बना ली थी। वो बैग फाइल उठाती हुई बाहर निकली। व्हाट द हेल, बिराज को इसका सॉरी करके इस तरह जाना गुस्सा दिला गया। वो भी पीछे गया पर वो जा चुकी थी। फिर वो सोचता ऑफिस में देख लूँगा। क्या हुआ, रो क्यों रही हो यार? हनान परेशान हुआ। इसके अचानक रोने से हमें बाबा और बीजान बुला खिलाते हैं, खुद नहीं आता खाना। अनल को इस वक्त अपने बाबा बीजान शिद्दत से याद है। इसे बीजान की बात याद आई। वो हमेशा कहती थी खुद खाना सीखो, काश वो सीख लेती। इस वक्त तो आज यूं बेबस नहीं होना पड़ता। इसे अपनी बेबसी पर बहुत रोना आया। देखो मासूम लड़की, तुम इतनी बड़ी हो गई हो तो खाना अपने हाथ से खाना चाहिए ना, और जल्दी करो ना। डीजी को गुस्सा आ गया ना, फिर तुम्हारी खैर नहीं। जानती हो ना, हनान ने इसे डीए का नाम लेकर डराया। इसके चेहरे पर डर का साया लहराया। डीए का नाम सुनकर इसका थप्पड़ भी याद आया। अभी तक इसके गाल लाल थे, इसकी उंगलियों के निशान थे। हनान ने अफसोस से देखा इस मासूम को। इससे वो मासूम प्यारी लड़की बहुत तरस आया। पर डीए के रास्ते में कौन आए? काश आया तो वो इस बार खामोशी से बड़ी छत को गूं रही थी। जब हनान खाना लाया, अनल इसके हाथ में खाना देखा तो इसे अपनी भूख की शिद्दत एहसास हुआ, पर अफसोस इसे खाना ठीक से नहीं आता था। आप हमें बाबा के पास छोड़ आए प्लीज़, हमें यहाँ नहीं रहना, बाबा के पास जाना, अल्लाह के लिए छोड़ दें। अनल ने शिद्दत से रोना शुरू कर दिया। देखो अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो डीए तुम्हें वापस नहीं छोड़ आएगा। प्लीज़ आओ खा लो, तुम है भूख नहीं लगी क्या? हनान ने समझाते हुए कहा बहुत लगी है, पर पापा ने भी नहीं खाया होगा ना, वो भी हमें याद करते हुए रो रहे होंगे और जब तक हमें नहीं देखते खाना भी नहीं खाते। अनल ने आंसू साफ करते हुए कहा, पर इसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। ओके तुम खाना खाओ, फिर मैं कुछ करता हूँ तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए, पर पहले खाना खा लो फिर सोचते हैं। प्रोमिस, बाबा के पास लेके जाएंगे। हनान ने इस बात में सर हिलाया। अनल बेड से उठते सोफे पर बैठ कर सोचने लगी कैसे शुरू करे खाना। इसके सामने बिरयानी, एक पानी का गिलास रखा था। अनल चम्मच उठाती बिरयानी में डालकर जैसे ऊपर किया, पर वो चावल इसकी गोद में गिर गए। इसे चम्मच से इसे पकड़ा नहीं जा रहा था। इसने फिर से किया, पर वही हाल। अनल ने गुस्से में चम्मच छोड़कर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। इसको अपने लाडले होने पर गुस्सा आ रहा था। हनान ने अफसोस करते हुए चम्मच उठाया और चावल डालकर इसके करीब किए। अच्छा रोना बंद करो, मैं खिलाता हूँ, पर अगली बार खुद सीख लेना। ओके। हनान के नरम रवैये से वो चुप हुई और हाँ में सर हिलाते हुए इसकी बात मान ली। हनान ने इसके क्यूट से चेहरे को देखा। छोटी सी नाक रोने से सुर्ख हो गई थी, आंखें भी सुर्ख, बाल बिखरे हुए थे। वो इस हाल में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हनान ने मुस्कुराते हुए सोचा क्यों आए हो? डीए सामने बैठे शख्स से बोला, जो मज़े से बैठा इधर उधर देख रहा था जिसे कुछ ढूंढ रहा हो। क्या तुम नहीं जानते मैं क्यों आया हूँ? चलो बता देता हूँ। वो क्या है ना, मैं चाहता हूँ दरियान की कॉल से पहले मैं इसका काम कर दूँ। आखिर दोस्त काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? इस शख्स ने ज़ोरदार कहका लगाया। तुम चाहते हो मैं तुम्हारा खून करूँ? डीए ने सुर्ख ग्रे आंखों से घूरा। यार तुम सोते नहीं हो क्या?
ہر وقت آنکھیں لال رہتی ہیں، اس معصوم سے دور رہنا ورنہ بیچاری ڈر جائے گی۔ اس شخص نے آگے جھک کر رازداری میں کہا، میرا آج موڈ ہے کسی کا مرڈر کرنے کا۔ ڈی اے نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا جو بلیک سوٹ میں تھا، خوبصورت سا۔ ڈی اے کے آگے اس کی خوبصورتی تھوڑی کم تھی جو اسے ہمیشہ غصہ دلاتی تھی۔ چلو سیریس بات کرتے ہیں۔ دریان چاہتا تھا ڈی اے اسے چھوڑ دے۔ دریان کون ہوتا ڈی اے پر حکم چلانے والا؟ لے جاؤ اسے، ویسے بھی میرا دماغ خراب کر رکھا ہے اس نے، ڈی اے نے بیزاری میں کہا۔ احسان کرنے کی وجہ؟ وہ شخص اس کے اتنے جلدی ماننے پر حیران ہوا۔ اس کے باپ کو اتنی جلدی نہیں مرنا، ابھی تو بہت حساب باقی ہے، اتنی سزا کافی ہے، باقی بعد میں۔ اور الگ انداز میں وہ کہتا ہوا انل کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ حنان اندر آتا سامنے کھڑے شخص کو حیرت سے دیکھا۔ تمہاری لاش لینے آیا تھا، پر ڈی اے نے ابھی ٹائم ہے، سو جلدی آؤں گا تیرے برات لینے، اس شخص نے حنان کو گھورتے ہوئے کہا۔ اپن تیرے ہاتھ اتنی جلدی نہیں لگنے والا، ہم مافیا ہے، ہمیں پکڑنا بہت مشکل ہے، تیرے جیسے کہ۔ ہاں حنان اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہکا لگایا۔ دریان نے حکم دیا ڈی اے سے انل حیات کو آزاد کیا جائے۔ او میں لیٹ ہو رہا ہوں، تم اسے لے کر جاؤ اپنے اس کے باپ کے پاس، وہ سنجیدگی سے بولتا آگے بڑھ گیا۔ سیریسلی ڈی اے اسے چھوڑ رہا ہے؟ وہ سن ڈی اے کے رائٹ ہینڈ حنان سلطان کو پکڑنا بہت مشکل ہے، اپنا وقت برباد مت کر، میرے پیچھے جا کے اپنا کام کر۔ اسے آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر حنان نے چلا کر کہا، اف یا اللہ بہت بھوک لگی ہے۔ اسے اچھے لڑکے نے بس ایک بار کھانا کھلایا، یہ نہیں دوبارہ پوچھ لوں بھوک لگی ہے یا نہیں؟ گھر پر تو ہمیں بھوک نہیں لگتی، پر یہاں بہت بھوک لگ رہی ہے، بابا کے پاس بھی نہیں جانے دے رہے، لگتا ہے بابا نے پیسے نہیں دیے ورنہ چھوڑ دیتے۔ انل بیڈ پر بیٹھی خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ آج دوسرا دن تھا، رات حنان اسے کھانا کھلا کر گیا تھا، صبح ناشتہ بھی کروایا ملازمہ نے جسے حنان نے رکھا، اس کے لیے وہ خود اسے نہیں کھلا سکتا تھا۔ حنان کو لگتا تھا ڈی اے کو بات نہیں پتا ہوگی، وہ خود سے کھانا نہیں کھاتی، اور پھر سے گھٹنوں میں سر دیے پھر سے رونے لگی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر سامنے وہی مارکس میں دہشت کے ساتھ کھڑا تھا، اس کی سرخ آنکھیں ہمیشہ ڈرا دیتی تھی۔ وہ اسے قریب آتا دیکھ کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، ہمارے پاس مت آئیے۔ انل کو اس کا تھپڑ یاد آیا جس کے نشان ابھی تک وہ بکھرے ہوئی حالت میں تھی، سفید گاؤں میں بکھرے بال، رونے سے آنکھیں لال تھی، گلابی ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ پیچھے ہوتی دیوار سے لگی ڈی اے چلتا ہوا آگے قریب آ کر رکا۔ اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہو؟ اس نے جھک کر رعبدار آواز میں اس کے کان میں کہا۔ انل اس کی بھاری خوبصورت آواز سے گھبراتی ہوئی ہاں میں سر ہلایا۔ فریش ہو کر نیچے آؤ۔ ڈی اے اس کی خوشبو میں ایک گہرا سانس لیتا پیچھے ہوا۔ کیا ہمارا نکاح ہو رہا ہے؟ انل نے ڈرتے ہوئے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس کی گری آنکھوں میں دیکھا۔ ڈی اے حیرت سے اس بیوقوف لڑکی کو دیکھا، اسے اس حالات میں بھی لگا وہ نکاح کرے گا۔ تم راضی ہو تو کر لیتے ہیں، ڈی اے نے طنزیہ کہا۔ نہیں، بابا نے سے پوچھنا نہیں، پھر کیسے کر لوں؟ ہم تیار بھی نہیں ہیں، نہ حالت دیکھے نہ ہماری، ایسے نکاح نہیں ہوتا، اچھے سے تیار ہوتے ہیں نا، اور بابا بھی ساتھ ہوتے ہیں سب کو، پھر ہم بابا سے دور ہیں نا۔ انل اس کی بات پر اپنی عقل مندی ظاہر کی۔ ڈی اے سے کہتا ہے وہ واقعی ایک بیوقوف لڑکی ہے، سب تیاریاں ہو جائیں گی، نکاح کے بعد تمہارے بابا سے ملنے چلیں گے۔ ڈی اے کو اس کی بیوقوفی غصہ دلا رہی تھی۔ نہیں، پھر صاف نہیں کرتے، ہم نے دیکھا ہے فلموں میں، اور ہم کسی کو پسند کرتے ہیں۔ انل اس کے نرم رویے پر ہمت سے بولی۔ کون ہے وہ؟ ڈی اے کی آنکھوں میں ضبط سے سرخ ہوئی۔ وہ بہت اچھے ہیں، ہم پارٹی میں ملے، دریان حیدر خان ہیں۔ انل نے ڈرتے ہوئے اپنی پسند کا اظہار کیا، اسے لگا اس نے نکاح کر لیا تو وہ دریان سے کیسے مل پائے گی۔ مجھے وہ انسان پسند نہیں، اور تم اب میرے ساتھ راضی ہو تو بہت جلدی آؤں گا پھر سے لینے تمہیں، ابھی جا کے اپنے باپ کو زندہ کرو۔ ڈی اے غصے سے اس کا بازو پکڑ کر بولتا اسے بیڈ پر دھکا دیتا روم سے نکل گیا۔ بابا کو کیا ہوا ہے؟ اس نے ایسے کیوں کہا؟ ہمارے بابا کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں۔ انل اپنے بابا کو سنتے ہی تڑپ کے روتے ہوئے جلدی سے روم سے نکلی۔ سامنے حنان سے ٹکر ہوئی، وہ روتے ہوئے اسے منت کرنے لگی۔ حنان اسے چپ کراتے ہوئے کہا۔ وہ اسے لے کر گاڑی میں بیٹھا۔ سامنے آتے صفر کی نظر اسے حسینہ پر گئی جسے دیکھ کر وہ کمینی سے مسکرایا، لیکن اس بات سے انجان ڈی اے نے اس کی آنکھوں کی شیطانیت دیکھ لی۔ ڈی اے کے گھر میں ایک قاتلانہ حسینہ کیا چکر ہے؟ صفر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنے کام سے کام رکھ ورنہ بہت برا وقت آئے گا تیرا۔ ڈی اے نے غصے میں کہا۔ کام بتاؤ۔ اسے ایس پی بہت تنگ کر رہا ہے، اسے راستے سے ہٹاؤ، باس کا آرڈر ہے۔ ظفر غصے میں بولتا چلا گیا۔